السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی شخص کے صحت مند ہونے کا ایک زبردست کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کا وزن زیادہ نہ ہو، موٹا نہ ہو وہ۔ تو رمضان شریف ایک زبردست اپرچونٹی ہے کہ جس میں اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان شریف کے آخر میں سب کا وزن بڑا ہوتا ہے، اور حالانکہ 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے آج کل کے موسم کے حساب سے ہم کچھ نہیں کھا رہے ہوتے، لیکن پھر وزن کیوں بڑھ رہا ہوتا ہے؟ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ غلط کھا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا رمضان شریف شروع ہونے میں 2-3 دن رہ گئے ہیں۔ اگر آپ تہیہ کریں اور اس بات کو پلیج کریں کہ اس رمضان شریف میں جہاں آپ نے اس کی باقی برکات حاصل کرنی ہے وہاں اپنے وزن کو بھی کم کرنا ہے، تو یہ ایک زبردست اپرچونٹی ہے، اور اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان شریف میں ہم ایکچولی 2 کھانے نہیں کھاتے، ہم 3 کھانے اور کبھی کبھی 4 کھانے کھاتے ہیں، اس لیے کہ سحری ایک ناشتہ ہوتا ہے اور وہ اس ناشتے سے زیادہ ہوتا ہے جو ہم روٹین کے مطابق کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہم صرف دوپہر کا کھانا سکپ کرتے ہیں، مگر افطاری ایک الگ سے ایونٹ ہوتا ہے اور پھر رات کا کھانا ایک الگ سے ایونٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھا جائے تو جو مقدار ہے وہ کھانے کی بڑھ جاتی ہے کم ہونے کے، اور ایک تو مقدار بڑھ جاتی ہے، دوسرا جو کوالٹی آف دی فوڈ ہے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ سراسر وہ ہوتا ہے جو وزن بڑھانے والا ہوتا ہے۔ جیسے صبح کے ناشتے میں پراٹھے کھانا تقریباً فرض ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اور مرغن چیزیں کھانا وہ تقریباً فرض ہوتا ہے، اور افطاری میں تو جتنا ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا بہت ہی زائد ہوتا ہے۔ جو پانی پی رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ریفائنڈ شوگر ہوتی ہے جو کہ سیدھی پیٹ کے اوپر جا کے پیٹ کو بڑا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میدے کی چیزیں ہوتی ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، سموسے ہوتے ہیں، اور پھر جو ایک دعوت کی افطاریاں ہوتی ہیں اس میں تو اور بھی بہت سارا کھانا ہوتا ہے جو کہ بہت مرغن ہوتا ہے، اور ڈرنکس ہوتے ہیں ساتھ اس کے، اور پھر رات کا کھانا الگ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرا تو یہ مشورہ ہوگا کہ ہم اس اپرچونٹی کو، وزن کم کرنے کی اپرچونٹی کو باقی تمام برکات کے ساتھ ساتھ ہم یہ کریں کہ صبح کے ناشتے کے اندر کوئی بھی مرغن چیز نہ کھائیں۔ مثلا دہی بڑا زبردست ناشتہ ہے۔ اس کے علاوہ عام روٹی سالن جو کہ ہم نارمل کھاتے ہیں وہ زبردست قسم کی سحری ہے، اور رات میں جو افطار ہے اس کے لیے الگ سے اہتمام نہ کیا جائے، بلکہ افطار کے وقت جو مسنون ہے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کر کے اس کے بعد پراپر کھانا کھا لیا جائے، جس طریقے سے ہم پراپر کھانا کھاتے ہیں، جو بھی گھر میں آپ پہلے کھانا کھاتے تھے، اور جو زائد چیزیں ہیں وہ نہ کی جائیں۔ دوسری، رمضان شریف میں ایک بہت ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم زیادہ وقت سونے میں گزار دیتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو سونے کا ٹائم ہے وہ ہے سحری کے بعد سونا۔ جب بھی ہم سوتے ہیں تو ہمارے معدے کو ہنگری، ہمیں بھوکا تو نہیں ہونا چاہیے مگر معدے کو خالی ہونا چاہیے۔ جب ہم بھرے معدے کے ساتھ سو جاتے ہیں فٹافٹ، یعنی کھانا کھانے اور سونے کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ نہیں ہوتا، تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مضر ہوتا ہے۔ تو یہ نہ کریں۔ فجر کے بعد کچھ اگر آپ کا فرض کریں کام کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ نے صبح صبح کام پہ نہیں جانا، پھر بھی سحری کے بعد تلاوت کریں، تھوڑی سی واک کریں، اور اس کے بعد پھر سوئیں اگر آپ نے سونا ہے۔ اور اسی طریقے سے رات کو بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی نیند کو پورا کریں، کیونکہ جب تک ہم رمضان شریف میں سوتے نہیں ہیں تو ہم مسلسل کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگلے دن ہم نے نہیں کھانا تو پھر ہم کھاتے رہتے ہیں مسلسل۔ تو اس میں پراپر کھانا جو کہ مغرب کے ٹائم آپ کھا لیں گے، پراپر کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد تھوڑا سا آپ ذرا رک جائیے، پھر اس کے بعد تراویح پڑھیے، اور پھر کوئی لائٹ سا بھی آپ دودھ یا کچھ اور لائٹ سا بیوریج لے کے، اور اس کے بعد آپ سو جائیں اور پھر سحری کے وقت آ جائیں۔ اور دوسری اہم بات جو ہم مس کرتے ہیں وہ یہ کہ رمضان شریف میں ہم ایکسرسائز نہیں کرتے۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہم تھکے ہوئے ہیں۔ ایکسرسائز کا بیسٹ ٹائم جو ہے وہ افطاری سے پہلے ہے۔ تو افطاری سے پہلے آپ تھوڑی سی، یعنی واک والا وہ آپ کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو پسینہ آئے گا، اور اس کے فوراً بعد ہی افطاری ہو جائے گی، تو وہ جتنی آپ کی کمی ہے وہ ساری کی ساری پوری ہو جائے گی۔ تو اس لیے تھوڑی سی لائٹ ایکسرسائز نہیں چھوڑنی چاہیے، رمضان شریف میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں میں دہرا دیتا ہوں ان کو۔ ایک تو ہم سحری اور افطار میں زیادہ نہ کھائیں، دوسرا ہم اس کی کوالٹی کے اندر بہت زیادہ نشاستے والی چیزیں، بہت زیادہ گھی والی چیزیں وہ نہ استعمال کریں، اور تیسرا یہ ہے
کہ ہم کھانا کھا کے جب میرا پیٹ بھرا ہو تو اس کے فوراً بعد نہ سوئیں، اور چوتھا یہ ہے کہ ایکسرسائز مس نہ کریں. تو آپ دیکھیے گا رمضان شریف میں آپ کا وزن کم ہو جائے گا.